آیت نمبر 210 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے هل ينظرون، هل کیا، what، هل ينظرون جی انتظار کرتے ہیں، وہ کیا وہ انتظار کرتے ہیں؟ علماء کرام نے کہا کہ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا استفہام، ایسا کوسچن ہے جس کا مطلب کہ وہ انتظار نہیں کرتے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، کیا یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے پاس آ جائے؟ کیا اس بات کا انتظار، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے، اللہ ان کے پاس آ جائے۔ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں جب عذاب آنا ہے، یعنی اللہ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبت، جی، یا قیامت کی دن ہو یا دنیا کا عذاب ہو یا آخرت کا حساب ہو۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، کیا وہ کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا عذاب ان کے پاس آ جائے؟ فی ظلل من الغمام، کیسا عذاب آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے فی ظلل، ظل کہتے ہیں، ظل کہتے ہیں سائے کو، اور ظلل اس کے بہت قسم کے سائے۔ من الغمام، کیسے سائے؟ وہ جو ابر سے آ جائے، غمام، غمام ابر کو کہتے ہیں۔ فی ظلل من الغمام، ابر کے سایوں میں۔ یہ کیا تشبیہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے ابر کے سایوں میں۔ ایسا کیوں بیان کیے؟ ایسا اس لیے بیان کیے کیونکہ ابر جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے آنے پر بندوں کو رحمت کی امید ہوتی ہے۔ جب کبھی ابر آ جاتا ہے تو بولتے ہیں ماشاءاللہ بارش ہونے والی ہے، اب موسم اچھا ہو جائے گا، اب جو ہے کھیتی اچھی ہو جائیں گی، درخت اچھے ہو جائیں گے، جانور اچھے ہو جائیں گے، موسم بحال ہو جائے گا۔ جب کبھی بارش کے امکان اور ابر آتا ہے، ابر کی وجہ سے انسان کے اندر ایک رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے، اور وہاں پر یکایک اگر اس ابر میں سے عذاب نازل ہو جائے تو یہ چونکا دینے والا ہوتا۔ یہ چونکا دینے یعنی زیادہ کیا فرماتے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، وَهُوَ لِلتَّحْوِيلِ إِذِ الْغَمَامُ مَظَنَّةُ الرَّحْمَةِ، اور یہ تعبیر اس لیے دی گئی تاکہ ڈر پیدا کیا جائے، کیونکہ ابر جو ہوتا ہے یہ تو رحمت کی امید لاتا ہے، رحمت، ابر کو دیکھ کر رحمت کا گمان ہوتا ہے۔ انزل منہ العذاب، اس میں سے یکایک عذاب نازل ہو جائے، کان الامر افظع واہول، تو معاملہ بہت زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ ہولناک ہو جاتا ہے۔ اگر جس چیز سے آپ کو اچھائی کی امید ہے وہاں سے اگر نقصان ہو جائے تو زیادہ دکھ پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کے رنگ اور بو کو دیکھ کر، یہ رونق کو دیکھ کر، یہ مزوں کو اور لذتوں کو دیکھ کر یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ اچانک یہ جو نعمتیں اور کیا کہتے ہیں یہ عہدے اور یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ شہرت، یہ عزت، یہ سارے چیزوں میں اچانک اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو پھر بڑی پریشانی ہو جائے گی، بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے مثال دی گئی ہے من الغمام، جو رحمت کی چیز ہے اگر اس میں سے اچانک عذاب آ جائے تو کیسا ہوگا۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، اللہ کا عذاب آ جائے اور اللہ کے فرشتے آ جائے۔ اللہ کے فرشتوں کا ذکر کیا یہاں پر، کیونکہ جہنم کے اندر عذاب دینے والے اللہ کے فرشتے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے بھی بیان کیا ہے کیونکہ زمین پر جو کچھ تبدیلیاں آتے ہیں، اگر زمین پر بھی عذاب آنا ہے یا کوئی معاملہ ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو استعمال کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ تو کیا تم اس بات کا، کیا یہ لوگ جو اسلام قبول نہیں کرتے، جی، کیا یہ لوگ اسلام کو مکمل طریقے سے قبول نہیں کرتے اور پھسل جاتے اور غلط راہ پر چلے جاتے، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ رحمت کی طرح نظر آتے ہوئے یکایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ جائے، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے؟ ہوتا یہ تھا کہ پچھلے اقوام میں بھی، نوح علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ اقوام کیا کرتے تھے؟ جب کبھی ان کو ہدایت دیتے، ان کو اچھی بات سمجھاتے، بولتے ہم نہیں مانتے، اگر ایسے ہی ہے تو آسمان گرا دو ہمارے اوپر۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بولی فاسقط علینا کسفا من السماء، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر آسمان گرا دو، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر پہاڑ گرا دو، آپ اگر سچے ہیں تو ہم کو موت دے دو۔ ارے میرے پاشا، موت آ جانے کے بعد پھر عمل صالح کب کریں گے؟ انبیاء علیہم السلام سزا دینے، ڈرانے نہیں ہیں۔
انبیاء علیہ السلام تم کو ڈرا کے یا خوشخبری دے کر جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں. تم مطالبہ ایسا کر رہے ہیں کہ آسمان گرا دو، آگ نکال دو، سمندر میں ڈبا دو، اگر تم سچے ہیں تو ہمارے کو سمندر میں ڈبا کے بتا دو، اگر تم سچے ہیں تو ہم کو موت دے کر بتا دو، اللہ کا عذاب لا کر بتا دو. یہ کیا سوال ہوا؟ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کے بعد وقضی الامر، پھر سارا معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر تم کو توبہ کرنے اور صحیح رستے پہ آنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہے گا. تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے، اللہ کی طرف سے فیصلہ آنے کا انتظار نہیں کرنا، اپنے اس کو سدھارنے کی کوشش کرنا. جی کیا اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے یا اللہ کے فرشتے آ جائے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹ جاتے ہیں. جب فیصلہ ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی. بندوں کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی اور اپنی قدرت سے عارضی طور پر کچھ کام کرنے کا اختیار دیا ہے. آپ ارادہ کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں، کچھ کام کر سکتے ہیں. یہ ٹیمپروری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت آپ کو دی گئی ہے. یہ نعمت کا صحیح استعمال کر لو کہ قیامت کے دن وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے سلب کر لے گا. قیامت کے دن ٹھہر کر میں اللہ کی عبادت کروں گا، اس چیز کا آپ ارادہ نہیں کر سکتے. میں زمین میں امن قائم کروں گا، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہ قیامت کے دن آپ نہیں کر سکتے. جب فیصلہ ہوگا تو سارے اختیارات اور آپشنز اور آپ کی جو اتھارٹیز ہے وہ سارے آپ کے پاس سے کھینچ لیے جائیں گے. اس کے بعد نہ آپ کوئی ارادہ کر سکتے ہیں، نہ نیت کر سکتے ہیں، نہ کچھ سوچ سکتے. ختم ہو گیا ٹائم. اس سے پہلے دنیا کے اندر جو کرنا ہے وہ اچھے کام کر لو.